الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نکاح اور طلاق کے اللہ نے پچھلے ایک رکوع میں مسائل بیان فرمائے، اور جب یہ احکام مکمل ہو رہے ہیں طلاق کے اور نکاح کے، تو آیت میں اللہ نے اخیر میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ آج کے درس میں انہی 3 جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ طلاق کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد، نکاح کے مسئلے کو واضح کرنے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ اس پہلے جملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احکامات نکاح کے ہوں یا طلاق کے، اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی احکامات دین کے جتنے بھی ہوں گے سب پر عمل کرے گا، اور جو لوگ طلاق کے یا نکاح کے احکامات میں کمی یا کوتاہی کرتے ہیں تو جان لے کہ ایمان میں خلل ہے۔ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو، اللہ کی مرضی کو۔ دیکھ لیں آپ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو اپنے سامنے نہیں رکھتے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی آپ کے ایمان میں کمی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ اور اگر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، گھریلو حالات ہوں، تجارت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، اگر ہر لائن کے اندر، ہر شعبے کے اندر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودگی کو سامنے اور پیش نظر رکھا جاتا ہے تو یہ کمال ایمان کا نتیجہ اور کمال ایمان یعنی ایمان مکمل ہے، اس بات کی علامت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نصیحت ان کو کی جا رہی ہے جن کا ایمان کامل ہے، اور کامل ایمان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت کے دن پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے۔ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ فرمایا ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، کہ احکامات کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہو گیا کہ طلاق کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، نکاح کے کسی کو نکاح سے روکنا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا
کہ غلاظت عام ہو جائے گی، اور جہاں نکاح عام ہوگا وہاں پاکیزگی آئے گی۔ اور اگر کسی مرد کا کسی عورت کی طرف، کسی جوان کا کسی جوان عورت کی طرف میلان ہے تو حکم یہ ہے کہ نکاح کر لیا جائے، شرعی طریقے سے اس کو اپنے گھر کی زینت بنا لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم ازکا لکم، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صفائی کی علامت ہوگی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ طبیعت راغب ہے اور نکاح سے جھوٹی عزتیں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو اس کا فتنہ اور فساد کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ خفیہ تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے بدنامی، عزت کی بربادی، دنیا کا وبال، آخرت کی تباہی یہ لازمی نتیجہ ہے۔ لہذا سب سے مناسب یہ ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرو۔ ایک یہ ہے کہ جب بچے یا بچی یا بچہ جوان ہو جائے، نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، فوراً نکاح کیا جائے۔ اور دوسری چیز حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو۔ تیسری چیز ہے حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھانے میں تاخیر نہ کی جائے۔ بہرحال یہاں جس مناسبت سے حدیث کو پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ نکاح یہ زندگیوں میں پاکیزگی لانے کا ذریعہ ہے، لہذا جوان بچیوں کو نکاح سے روکا نہ جائے، جوان بچوں کو نکاح سے روکا نہ جائے، تعلیم کے نام پر یا روزگار کے نام پر کہ ابھی بچہ روزگار پر نہیں لگا یا ابھی بچی پڑھ رہی ہے، اس نام پر روکا نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم ازکا لکم، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا، نظافت کا، طہارت کا ایک ذریعہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کسی کو نکاح سے روک دیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو وہ اس کا وبال ان لوگوں کے سر جائے گا جنہوں نے شرعی نکاح کرنے سے روکا تھا۔ تیسرا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تمہاری مصلحتوں کو جانتا ہے، کون سی چیز تمہارے فائدے میں ہے، کون سی چیز تمہاری مصلحتوں کے عین مطابق ہے، کون سے راستے میں تمہارے لیے نفع ہے، فائدہ ہے، بھلائی ہے۔ تم اپنی مصلحتوں کو نہیں جانتے، اللہ تمہاری مصلحتوں کو جانتا ہے، اس لیے تمہارے لیے قانون، احکام اور احکامات کی پیروی کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم خود تکلیفوں میں اپنے ہاتھ سے مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ تیسرا جملہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا اور یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے، یعنی طلاق ہو یا احکامات نکاح ہو، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ ذَلِكُمْ وَأَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، نکاح کے معاملات کو صاف صاف بیان کرنا اور نکاح کرانا اور طلاق کے احکامات کو بیان کرنا اور نکاح میں ایک ساتھ رہنا، یہ چیز
تمہارے لیے یا یہ احکامات تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور تم کو پاکیزہ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تمہاری مصلحتوں کو، تمہاری تکلیفوں کو، تمہارے نفع کو اللہ جانتا ہے، اور تم اپنی مصلحتوں کو، اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔